نشین تشریف فرما محترم مولانا اولیاء حسینی صاحب، محترم مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، رکن بلدیہ، صدر المعتمدین، سیرت کمیٹی قلعہ گولکنڈہ کے تمام معزز اراکین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال قلعہ گولکنڈہ میں جلسہ رحمت اللہ عالمین و میلاد النبی کا انعقاد کامیابی سے عمل میں لایا جاتا رہا، اور آج بھی اس جلسے کا کامیابی کے ساتھ اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مت کرو بھائی، ایک ہی آواز رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں، جس کا ترجمہ علماء کرام نے یہ کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بیویاں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، وہ کاروبار جس کا نقصان کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور تمہارے مکان اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر ایک عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنے باپ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے۔ ہم کو اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اور صرف زبانی اقرار ہے رحمت اللہ عالمین سے محبت کا۔ ہم کو اپنی بیویوں سے محبت ہے، ہم کو اپنی دولت سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ہم کو اپنی تجارت سے محبت ہے، ہم کو اپنے گھر اور خوبصورت مکانوں سے محبت ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے یا کم ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انتظار کرو، اللہ تم پر عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پیمان محبت ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ تمہارا مال اور دولت سے زیادہ میں تمہارے لیے محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہو گیا، نہیں، ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے ہر چیز، ہمارے اولاد، ہمارے ماں باپ، زندگی گل، یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم مومن کہلا سکتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں میلاد النبی کے، رحمت اللہ عالمین کے، ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے لکھا کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مارا اور رویا۔
حضرت ابو القاسم سہیلی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ حضرت ابو القاسم سہیلی نے لکھا کہ پہلی وقت جب شیطان کو ملعون قرار دیا گیا اس نے چیخ مار کر رویا، دوسری مرتبہ جب اس کو اونچائی سے پستی کی طرف پھینکا گیا تو چیخ مارا اور رویا، تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی شیطان چیخ مارا اور رویا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا تو شیطان نے چیخ مارا اور رویا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے سبب ہوتا ہے۔ اور کیا سبب ہوتا ہے؟ کوئی کسی کے حسن، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جو قرآن کریم میں آیا، جس کو اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ احسن القصص، یعنی سب سے حسین قصہ، اور واقعات میں آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے تعلق سے کہ جب مصر میں قحط پڑا اور لوگ آ کر آپ کے پاس سے کھانے کی اشیاء لے کر جا رہے تھے، آپ لوگوں کو بانٹ رہے تھے، اور جب آپ نے جا کر دیکھا، معائنہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کی اشیاء کا، تو آپ نے سوچا کہ میرے پاس یہاں پر اتنا کھانے کا سامان نہیں ہے، جتنے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ سامان ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ بیچ میدان میں جا کر آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جائیے، لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد عوام کی پیاس بھوک سب مٹ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کا جب معاملہ آیا تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایمان لایا اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو بتانا یہاں پر کیا ہے کہ محبت کا سبب کیا ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اور یہاں پر رحمت اللہ عالمین کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور جس نے آپ کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور تفسیر پانی پتی کا اگر آپ مطالبہ کریں گے تو حضرت لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کسی گلی سے چلے جاتے تو پوری گلی روشن ہو جاتی، منور ہو جاتی۔ اور تفسیر پانی پتی میں لکھا گیا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو چہرے مبارک ایسا نظر آتا کہ پورا چاند نظر آتا تھا۔ اور تفسیر پانی پتی میں حضرت لکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھ کر انگلیاں کٹیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی تھیں۔ اور یہاں پر مقام مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو میرے آقا کے انگلی کو دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا سبب یہ ہوتا ہے، بعض محبت کرتے ہیں کسی کی سخاوت کو دیکھ کر۔ تو اگر ہم حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے، جلسے سیرت النبی منعقد کیا جا رہا ہے، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے مرحوم والد ایک کثیر قرضہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ پریشان تھے، آپ کے پاس کھجور کے باغات تھے، اس میں کئی کھجور کے درخت تھے۔ جب کھجور پک گیا اور جو لوگ جن کا قرضہ باقی تھا وہ آئے، حضرت جابر نے اس کھجور کو جمع جو کیا گیا تھا دیکھا، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں اپنے مرحوم والد کا قرض ان قرضداروں کو ادا کر سکوں، اور اگر ادا بھی کر دیتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرا گھر کیسے چلے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کھجور جو تمہارے باغ میں میرے سامنے رکھو۔ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤ تمہارے والد کے قرضداروں کو، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے رحمت اللہ عالمین حکم فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ، تمہارا جتنا حصہ ہے اٹھا لو۔ پورے قرضدار اپنا حصہ اٹھا لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اتنا کھجور بچ جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سخاوت یہ ہے کہ سخاوت کو دیکھ کر محبت میں اضافہ ہو جانا۔ پھر تیسری چیز، لوگ محبت کرتے ہیں کسی کے کمال کو دیکھ کر کہ بھائی اس میں بڑا کمال ہے، اور اس کے کمال کے سبب کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینے میں حضرت بلال نے اذان فجر کی، اور صرف مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال ہیں۔ رحمت اللہ عالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال نماز کے لیے لوگ کیوں نہیں آئے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سردی ہے، اسی لیے شاید نہیں آئے۔ فوراً رحمت اللہ عالمین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سردی کو کم کر دے، اس سردی کی تکلیف کو میرے صحابیوں کے لیے کم کر دے، تاکہ وہ آ کر تیرے سامنے سرب سجود ہو جائیں۔ رحمت اللہ عالمین ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور گرمی شروع ہو جاتی۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ اتنی گرمی ہوئی کہ صحابہ اکرام نماز فجر ادا کرنے کے بعد پنکھا کر رہے تھے۔ تو یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واقعات میں آیا، عزیزان حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحمت اللہ عالمین کا چہرے انور 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معصوم بچے کو کپڑے میں لپٹے ہوئے پیش کیا گیا اور کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بات نہیں کرتا، یہ بچہ گونگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بتا میں کون ہوں؟ جس کو اس کے گھر والے نے کہا کہ یہ گونگا ہے، وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے پھر وہ بچہ نہیں بات کرتا، حتیٰ کہ حالت جوانی میں آ جاتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں کون ہوں؟ جو زندگی بھر اپنی اس عمر سے جوانی تک بات نہیں کیا، جس کو زمانے نے گونگا کہا، اور پھر سے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کمال کو دیکھ کر محبت کرنا۔ حدیث شریف میں آیا کہ مکے کی سرزمین ہے، وادی مکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ انکار کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ایک درخت کو کہتا ہے
کہ تو جا. درخت کو اللہ حکم فرماتا ہے، درخت کو نہیں بلکہ درخت کی ایک ٹہنی کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ جا میرا محبوب میرا حبیب کی دل جوئی کر کے آ. تو درخت کی ٹہنی ٹوٹتی ہے اپنے جھاڑ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہوتی ہے. تو یہ کمال ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہم حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے تو فتح خیبر کے بعد دعوت دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھانے کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں. گوشت سامنے پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو چکھتے ہیں اور صحابہ، کیونکہ عادت صحابہ کا ادب یہ تھا کہ صحابہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں کرتے وہ کھانا نہیں کھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا، اس میں زہر ملایا گیا. اور بلایا جاتا ہے پکانے والے کو تو معلوم ہوا کہ یہودی عورت تھی. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیوں کیا؟ تو وہ اس نے بھی بڑا باکمال جواب دیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے زہر اس میں ملایا ہے. جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو عورت یہودی عورت کہتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کا ہم سے چھٹکارا ہم کو مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیتے. ایک اور دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. امام بیہقی نے اس حدیث شریف کو لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بکری کا گوشت ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا اور میں نہیں کھاؤں گا اس کو. تو جو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل حق ہے، سچ ہے. یہ حضرت سعد بن معاذ کی بکری ہے اور ہم میں ان میں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حرام چیزوں سے بچا کر رکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے محبت کا تقاضا یہ ہے میرے عزیز دوستو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے حکم پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کے اشارے پر سورج پلٹ کر آ گیا، جنہوں نے زمین پر نگاہ ڈالی تو زمین کے پورے راز منکشف ہو گئے، جنہوں نے مسجد نبوی میں اپنا ہاتھ بڑھایا تو جنت کے انگور کے گوشے ہاتھ کو لگ گئے، جنہوں نے اعلان فرما دیا، پیشن گوئی فرما دی کہ سوراخا کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ کسرا کے کنگن نہیں پہنیں گے. آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سیرت النبوی کے جلسے سے میں تم کو پیغام دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کی محبت ہم کو نہ خبر میں کام میں آئے گی نہ اس دن حشر کے میدان میں ہم کو کامیاب کر سکے گی. ہاں اگر کوئی چیز کام میں آئے گی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور کون سی محبت؟ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن تم اسی وقت ہوگے جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، اپنی تجارت اور اپنے مکان سے بڑھ کر نہیں چاہو گے. اگر نہیں کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے انتظار کرو میرا عذاب تم کو گھیر لے گا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. علماء اکرام متفق ہیں کہ فسق کفر ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو پھر عمل کر کے بھی دکھانا پڑے گا. اور جب عمل کریں گے تو یقیناً پیٹھ پر مار پڑے گی، جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ جلسے سیرت النبوی ہے، واقعات میں آیا کہ کعبے کا صحن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی جا رہی ہے. کفاران مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں اور صدیق اکبر اس نظارے کو نہیں دیکھ سکتے. وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو مارا جاتا ہے.
اتنا مارتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ناک نظر نہیں آتی، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب صدیق اکبر کو اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، جب آپ کو ہوش آتا ہے تو زبان مبارک پر جو جملہ ہوتا ہے، صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا جس کے لیے مار کھایا اسی کی فکر کر رہے ہیں۔ کھانا اور پانی پیش کیا جاتا ہے، انکار کرتے ہیں، اور ان کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں جب تک ان کو نہیں دیکھ لوں گا میں کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور جب آپ کو دارالارقام جہاں پر رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ یہ محبت ہے عزیزان ملت، یہ محبت ہے۔ اور محبت کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 7ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال کفاران مکہ تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور سب کو بلا کر ایک دستخط کرواتے، معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بنو ہاشم کو کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دو یا ہمارے حوالے کرو۔ تمام کفاران مکہ اس پر دستخط کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی ان کے گھر میں بنو ہاشم میں شادی نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی کھانا نہیں دے گا، اور اس نوٹس کو لے جا کر کعبۃ اللہ شریف میں لگا دیتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اٹھانا پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزر جاتا ہے، تکالیف کا دور گزر جاتا ہے، اور حضرت ابو طالب اور جو دوسرے قریش میں جو سرداران ہوتے ہیں ان کو رحم آتا ہے، وہ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر وہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری نوٹس جس کو تم نے کعبۃ اللہ شریف میں لگایا اس میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو سفید چونٹی دیمک نے نہیں کھایا، باقی تمام الفاظ کو سفید چونٹی نے کھا لیا۔ جا کر دیکھ لو، اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہارا بائیکاٹ کی ظلم ختم کرو، اگر نہیں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کروں گا۔ لوگ دوڑتے ہیں، اس کاغذ کو لے کر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس کاغذ میں؟ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر دیمک نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، جہاں پر دوسرے الفاظ لکھے گئے تھے تمام اس سفید چونٹی نے کھا لیا اس کو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سفید چونٹی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت جنگ احد میں حضرت ایک صحابی حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے زیاد بن مسکن؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخمی ہے، اور آپ اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ چل نہیں سکتے، آپ کے جسم سے اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے قریب لاتے ہیں، اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھتے ہیں، اور اسی وقت آپ کی روح نکل جاتی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ ڈھر ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ زید بن دسانہ کو کفار پھانسی دے رہے ہیں، اور جب پھانسی کے تختے پر ہیں تو ان کو تکلیف دینے کے لیے پکار کر کہتے ہیں کہ زید کیا اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ وہ چیخ مار کر بولتے ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے تلوار کی ضرب سے بھی زیادہ
تکلیف دہ تھا، پکار کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور ایک کنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب مبارک کو چوب جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دین ہم کو جو ملا میرے نوجوانوں، یہ دین ہم کو آسانی سے یا محلات سے نہیں ملا۔ اس راہ میں ہمارے صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور محبت کیسے میسے مظاہرے پیش کیے، جو ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم رحمت اللہ عالمین سے محبت کرتے ہو تو آؤ، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرو، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرو، اپنے جان اور مال کو اس دین کی سربلندی کے لیے قربان کرو، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہم کو دعوت فکر دیتی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک ہم اس طرح کے محبت کے مظاہرے نہیں کریں گے، ہم دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اگر یہی ہمارا رویہ رہا، یہی ہماری سوچ اور فکر رہی، یہی ہمارا نفاق رہا، یہی ہمارا منتشر ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور کسی پر انگلی اٹھانا، کوئی آ کر یہ کہہ دے ہم اس کے جھوٹ کیا اقرار کرتے ہیں اور سچائی کو نہیں سمجھتے، تو پھر نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے، خاص طور سے آج کے اس پرآشوب دور میں بے حد ضروری ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، علماء کرام کی موجودگی میں نکلتا ہے، مگر یہ کون سا مزاج ہے میرے عزیز دوستو کہ نوجوان ایک دوسرے پر رنگ پھینکے؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ تو اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اغیاروں کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی تہذیب ہے جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ ہم گنبد خضرا کو بنائیں اور روڈ پر رکھ دیں اس کو؟ کیا کوئی جانتا بھی ہے وہ کیا ہے؟ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی متبرک ہے، اور اس جگہ پر یہ گنبد خضرا۔ علماء کرام نے لکھا، کیا کیا لکھا اس بارے میں، کاش تم پڑھ لیتے، مگر نہیں، ہم کو ماڈل بنانے کا نہیں میرے عزیز دوستو، یہ نہیں ہے۔ تم نے تو اپنا گھر سجا لیا، بازار سجا لیے، مگر اپنے دل کو بھی تو سجاؤ، اپنے گھر سے برائیوں کا تو خاتمہ کرو۔ یہ جو سوچ ہماری فکر تبدیل ہوتے جا رہی ہے، اس کو بھی تو تبدیلی لے کر آؤ۔ دیکھو زمانہ آج کیا ہو چکا، میں آپ کو جذبات میں نہیں لا رہا ہوں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، آل مصطفیٰ سے محبت، امت محمدی سے محبت، یہ بھی حقوق مصطفیٰ، یہ بھی حقوق مصطفیٰ۔ اس بنیاد پر میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑو، ترک کرو، چھوڑو اپنے بھائیوں کو مارنا۔ کیا کوئی پہلوان ہو جاتا ہے کسی کو قتل کرنے سے؟ کیا کوئی بہادر ہو جاتا ہے کسی مسلمان کو مارنے سے؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں نے مسلمان کا قتل کیا ان کی جگہ مجلس اتحاد المسلمین میں نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ اور تم یاد رکھو، تمہارا تعاقب میں کروں گا، مجھے الیکشن کی فکر نہیں ہے، مجھے جس مقام پر اللہ نے رکھا وہ اللہ نے رکھا، تمہارے حقیر ووٹوں کی وجہ سے نہیں رکھا، مجھے رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے کامیاب کیا، میں ان لوگوں کا تعاقب کروں گا، ان ظالموں کا خاتمہ کروں گا۔ ہم روڈیوں کی قدر نہیں کریں گے، کچلیں گے ان کو، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ جاؤ مظفر نگر، ہمت ہے تو وہاں پر جاؤ، اپنے بہادری کے مظاہرے کرو۔ ارے تم تو مقنص ہو، تم معصوم لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے، غنڈہ گردی کرتے۔ جاؤ مظفر نگر، جاؤ، جا کر پنجہ آزمائی کرو وہاں پر۔ نہیں جائیں گے، دو گلی میں کتوں کی طرح پھریں گے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھیں گے۔ لعنت ہے ان لوگوں کی زندگی پر۔ مسلمان مر رہا ہے، کٹ رہا ہے دنیا میں۔ آج مظفر نگر میں 200 ہماری بچیوں کی عصمت لوٹی گئی،
150 سے زائد بچے شہید ہو گئے, 40 سے زائد معصوم بچے بھوک اور پیاس دواؤں کی وجہ سے بلک بلک کر اپنی ماؤں کی گود میں دم توڑ دیے, مگر ہم بدلنے کا نام نہیں لیں گے. کیا تم انتظار کرو گے اپنی تباہی اور بربادی کے لیے؟ ارے جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, سوچو وہ مظفر نگر حیدرآباد کا دیکھ لو کیا فرق ہے, یہاں پر ان میں کیا فرق ہے. یہاں پر اگر کوئی ٹریفک والا چالان لگاتا ہے تو وہ نوجوان اس کو روک کر سٹینڈ ڈال کے بولتا ٹھہر, فون لگاتا ہوں اب بھی. یہ مزاج ہے, یہ قوم کا مزاج ہے, یہ مزاج اللہ کا کرم ہے, سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اس میں ولی اللہ کی دعائیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, تب تو مزاج بنا. جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, جاؤ مظفر نگر, وہاں نہیں جا سکتے. میلاد کا جلوس نکلیں گا تو ہم سامنے رہیں گے. یہ تھوک لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والے, ارے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, ہم تمہارا تعاقب کریں گے. تم نہیں سمجھ رہے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. مظفر نگر کی تباہی و بربادی ہم تمام کو دعوت دے رہی ہے کہ آج ان لوگوں کی تکلیف کو سمجھو. اگر کچھ نہیں کر سکتے ان کی مدد کے لیے تو کم سے کم جس جگہ پر تم آرام سے ہو, جس جگہ پر تمہاری اولاد کا تحفظ ہے, جس جگہ پر تمہاری ماں اور بہنوں کا تحفظ ہے, اللہ کا شکر تو ادا کرو, اللہ کا شکر تو ادا کرو. اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ. اور پھر یہ حال, یہ پولیس کا عجیب مزاج, بچے روڈوں پر بچیوں کو چھیڑتے ہیں تو پولیس والے اس چھیڑخانی کو روکتے نہیں, پارک میں جا کے اٹھ بیٹھ کراتے. اگر انسپیکٹر صاحب اگر آپ کے گھر والی کوئی بچی کو اٹھ بیٹھ کرائے اور یوٹیوب پہ ڈالے تو کیا سوچیں گے آپ؟ یاد رکھو, میں پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ بچے اور بچوں کو اٹھ بیٹھ کرائے, یہ ہمارا اختیار ہے. میرا بیٹی ہوگی, میرا بھائی ہوگا, میں اولاد ہوں گا, چپل نکال کے ماروں گا, مگر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میری بچیوں کا روڈ پر اٹھ بیٹھ کرانا. پولیس کا کام یہ ہے کہ بھگا دینا ان لوگوں کو وہاں سے, اٹھ بیٹھ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالتے اس کو. یاد رکھو, اگر ہم پولیس کو اجازت دیں گے تو کل یہ لوگ کیا کریں گے, اپنی ریوالور نکال کر گولی ماریں گے سر پہ اور کہیں گے یہ لشکر طیبہ کا ایجنٹ تھا, یہ دہشت گرد تھا. پولیس کا کام نہیں ہے. آپ بھگاؤ ان لوگوں کو. یہ جتنے سٹے کے سینٹر چل رہے ہیں, کیا قلعے گولکنڈہ کے دامن میں آج بھی ناجائز شراب نہیں بک رہی؟ کیا وہاں پر جا کر دعویٰ نہیں مارتے؟ کیوں, کیا وہاں سے پاکٹ مل رہی تمہارے کو؟ کیوں نہیں مرکز ان تمام برائی کے مراکز کو بند کرتے؟ یاد رکھو, اس طرح کے حرکتیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل ان لوگوں کے اگر ہم تائید کریں گے تو کل یہ گولیاں ماریں گے بچے کو اور کہیں گے ہاں یہ دہشت گرد ہے. کل یہ گولی مار کر بولیں گے نہیں میرے کو چاقو سے حملہ کرنے آ رہا تھا. ارے روڈیوں کا خاتمہ کرو, پہلے چوروں کا خاتمہ کرو, جو تمہاری چمچا گیری کرتے رہتے ہیں دن بھر, ان کو ختم نہیں کریں گے. شرم آتی ہے ان لوگوں کو, شرم آنی چاہیے. کیسے ہماری بچی کا یوٹیوب ڈالتے؟ ہماری عزت ہے, وہ ہوں گی, غلطی کری ہوں گی, انسان بشر ہے, غلطی ہوتی ہے, مگر اس کسی کو بدنام کریں گے, کسی کو توہین کریں گے تو پھر وہ اچھے راستے پر نہیں آتا. بتاؤ کہ ہم انسان سے غلطی نہیں ہوتی. اگر سر عام میں کہہ دوں کہ ان میں یہ برائی ہے تو کیا یہ آدمی سدھرے گا؟ وہ بولے گا نہیں, یہ تو مجھے بدنام کیا, میں ضد پہ آ جاؤں گا. اگر میں تقریر میں بھی واقعات بولتا ہوں تو نام نہیں لیتا ہوں, کہ فلاں شخص کا نام نہیں لیتا. میں بہت سے چیزیں میرے دل میں ہیں اور میں ان رازوں کو لے کر اپنی خبر میں جاؤں گا. یاد رکھو, اس طرح کے برتاؤ کی مذمت کرنی چاہیے, تائید نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ بزرگوں کا کام یہ ہے کہ گھر رحمت اللہ علیہ کتاب میلاد نامہ میں حضرت محدث دکن لکھتے ہیں کہ ابن عربی کا واقعہ لکھتے ہیں. بہت بڑے ولی, بہت بڑے ولی, بہت بڑے عالم شیخ ابن عربی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عربی نے یہ کہا کہ ایک سنت مجھ سے پوری نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا وقت کے ولی شیخ الاکبر, صوفیاء میں آپ کا بڑا مقام,
علم میں آپ کا کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کون سی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی تھی, وہ حضرت علی سے نکاح ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی جنت کے گھر کو جاتے تھے اور وہ جا کر اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے تھے. محض سنت سے محروم ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے. تو سوچو عزیز دوستو, ان چیزوں پر غور کرو. یہ جلسوں کا منعقد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اس کے بعد گھر کو گئے تو تمام ختم ہو گیا. عزیز دوستو, پیغام لے کر جاؤ. یہ جو آل رسول یہاں پر آ کر آپ اور ہم سے خطاب کر رہے ہیں, دیکھو ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں, کیسے کیسے مصائب اور مشکلات میں آل رسول نے دین اسلام کی قربانی دی, دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی. آج وہ نے اٹھایا دلی میں کرپشن کے خلاف, سادگی کے خلاف. ہم اپنے منصب کو بھول گئے میرے عزیز دوستو, لوگ بھول گئے. آج پورے ملک میں بحث چل رہی ہے کہ سیاستدان کو سادگی سے رہنا چاہیے. میرے عزیز دوستو, ہم نے اپنے اسلاف کے ان تمام واقعات کو بھلا دیا. نوجوانوں, میں تم کو یاد دلا رہا ہوں, میں تم کو یاد دلا رہا ہوں. آج جو لوگ حکمران سے کہہ رہے ہیں کہ سادگی سے زندگی گزارو, صدیق اکبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کمزور ہوگا, جو سب سے کمزور ہوگا, وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہوگا. یہ صدیق اکبر کا ارشاد. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں, آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں حکمران کمزوروں کی تائید نہیں کرتا. صدیق اکبر نے وہ مزاج ہم کو اس وقت دیا. آج انصاف کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے. ارے جمہوریت تو ہمارے پاس ہے کہ فاروق اعظم کا دربار ہے, مہر کا مسئلہ اٹھتا ہے تو پردے کے پیچھے سے عورت کہتی ہے کہ وقت کے خلیفہ تم اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہو. کیا کوئی کر سکتا ہے آج؟ کیا کوئی آج کر سکتا ہے, یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ مزاج فاروق اعظم نے دیا. عزیزان ملت, یہ کس نے کہا کہ قوم کا حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے؟ یہ فاروق اعظم نے کہا تھا اس وقت. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے بھول گیا. کس نے کہا؟ آج پانی فری دینے کی بات ہوئی دلی میں تو یہی عثمان غنی ذوالنورین تھے جنہوں نے بیر روما کو خرید کر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں دے دیا. اور یہ نہیں دیکھا کہ اس پانی سے یہودی بھی پیئیں گے, کہا کہ سب کے لیے. یہ مزاج عثمان غنی ذوالنورین نے دیا کہ اس بیر روما کو خرید کر. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ آج انصاف کی بات کرتے کہ انصاف نہیں مل رہا, بچیوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہے. ارے انصاف کس نے دیا؟ تو حضرت علی نے دنیا کو انصاف دیا. حملہ کرنے والا پکڑا گیا, آپ وصیت فرما رہے ہیں شیر خدا کہ اس کو مارنا نہیں, پورا مقدمہ چلاؤ, اس کے بعد سزا دو, اس کو کھانا کھلاؤ. یہ حضرت علی نے مزاج دیا. وہ فاروق اعظم کی سادگی کہ فاتح بیت المقدس ہیں فاروق اعظم, اونٹ پر آ رہے ہیں اور باری غلام کی ہے تو وقت کا خلیفہ اونٹ کو پکڑ کر داخل ہو رہا ہے بیت المقدس میں فاتح بن کر. باہر سے لوگ آئے اور پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہیں؟ جو ساری دنیا پر ان کا قبضہ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جھاڑ کے نیچے وہ جو ریت کا تکیہ بنائے لیٹے ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں. عزیزان ملت, ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا. اگر ہم اپنے ان تمام واقعات کو یاد کرتے تو یقیناً اسد الدین اویسی کی زندگی میں بھی اور سادگی پیدا ہوتی. اور مرحوم قائد سالار ملت نے جو مزاج دیا ہم تمام کو, مجلسیوں کو, وہی دارالسلام کے چھوٹے کمرے میں بیٹھ کر, وہی دارالسلام کے چھوٹے کمرے میں بیٹھ کر جس میں کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, وہ غصہ کر سکتا ہے, ہم بھی اس سے بحث کر سکتے ہیں, وہ تعریف بھی کرتا, شکایت بھی کرتا. یہ مرحوم قائد جس نے اپنی زندگی میں کوئی سیکیورٹی نہیں لی, جس نے جلتے ہوئے فسادات میں اکیلا تن تنہا پہنچ جاتا تھا. یہ مزاج کس کا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا. اور ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہی سنت نبوی اور چاروں خلفائے راشدین کا بتلا ہے وہ راستے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نوجوانوں,
قربانی کے لیے تیار رہو. یقیناً مظفر نگر میں جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کو نہیں بھول سکتے. مگر نوجوانوں میں تم کو بتا رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا کہ نہ غم کھاؤ نہ سستی کرو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. ان کنتم مومنین. نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے انشاءاللہ، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم سچے مومن ہیں. کیا تم بھول گئے نوجوانوں کہ یہی حضرت بلال نے گرم انگاروں پر ان کو لیٹنا پڑا، حضرت خباب نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالا تو مسکرا دیے، حضرت سمیہ کو نیزے سے شہید کیا گیا. کیا تم بھول گئے اس صحابی کی عظیم قربانی جس کو 2 اونٹوں کے درمیان میں رسیوں سے بن کے جسم کو چیر دیا گیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں کربلا کو؟ تم بھول گئے؟ کیا تم جنگ یمامہ کو بھول گئے؟ کیا تم خدیسیہ کو اس میدان کو بھول گئے؟ کیا تم اس طائف کے میدان کو بھول گئے کہ جنگلی بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے اور میرے آقا کو اپنے خون میں غسل کرنا پڑا؟ کیا تم بھول گئے احد کی قربانیوں کو؟ کیا تم بھول گئے خندق کی قربانیوں کو؟ کیا تمہارے پاس آج بھی کربلا کی عظیم آل رسول کی قربانیاں تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے حضرت زینب کی قربانی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر علی اصغر کی شہادت کو دیکھا، جنہوں نے حضرت عباس کے بازو کو کٹتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے حضرت قاسم کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا؟ مگر اگر کسی کے پاس دل ہوگا، کان ہوگا، تو روح زینب تم کو پکار کر کہہ رہی ہے، سرزمین دکن کے غیور نوجوانوں، کربلا کا ذرہ تم سے پکار کر کہہ رہا ہے، وہ دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ تم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانان ہندوستان، مظفر نگر پر مایوس مت ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. یاد رکھو ہم کو مومن بننا ہے. اور کیسے بنیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہیں گے، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، گھر سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، اسد الدین اویسی سے بڑھ کر، مجلس اتحاد المسلمین سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرو گے. جو رسول اللہ سے محبت کرے گا یقیناً وہ مجلس کی بھی محبت کرے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرے گا تو ظاہر ہے مجلس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. مگر مجلس اتحاد المسلمین کمزور نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چلنے والی جماعت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہے. یہ جماعت میں ان لوگوں کی دعائیں شامل ہیں جن کو میں نہیں جانتا، جو رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گر گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک چراغ ہے جو کفاروں کے طوفان میں جل رہا ہے، اس کو اور جلا پروردگار. یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ جماعت کے امیدوار اگر کامیاب ہوتے، کیوں کامیاب ہوتے؟ کیونکہ جن ماں اور بہنوں کو ہم نہیں جانتے وہ اپنا جذبہ دکھاتے ہیں، وہ اپنی قوم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی انگلیوں سے نشان لگا کر ووٹ ڈالتے ہیں. آج عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اراکین اسمبلی کو دیکھ کر دشمن جلتا ہے، دشمن جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو. یہی دیکھتے ہیں کیسے ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے. یہ نہیں چاہتے کہ ایوان اسمبلی میں ہماری تعداد میں اضافہ ہو، اسی لیے تمام کے تمام ایک ہو رہے ہیں. تمام کے تمام دشمنان مجلس اتحاد المسلمین ایک ہو رہے ہیں. منافقین ایک ہو رہے ہیں، مشرکین ایک ہو رہے ہیں کہ نہیں، اب آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے. اسی لیے نوجوانوں، میرے عزیز بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی تم سے بھیک مانگ رہا ہے اتحاد کی کہ متحد رہو. آج یہ سنگھ پریوار، یہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے، یہ گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کرنے والے، وہ احسان جعفری کے جسم کے ٹکڑے کر کے جلانے والے،
وہ سہراب الدین کو مار کر، اس کی بیوی کو گولی مار کر اس کے جسم کو جلانے والے، یہ تمام کے تمام نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہو جائے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ان کا غلام بنا دیا جائے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت ایسی رہے جو ان کی آنکھ میں ڈال کر سوالات کرے، پوچھے کہ بتاؤ میرا کیا حق ہے، مجھ پر کیوں ظلم کیا گیا، کیوں مجھے دہشت گردی کے کیس مجھ پر بک کیے گئے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیروں کے پاس کتوں کی طرح رہے۔ مجلس کہتی ہے کہ نہیں، یہ ملک تمہارا بھی ہے اور میرا بھی ہے، اس ملک میں تم پہلے درجے کا شہری نہیں، میں بھی پہلے درجے کا شہری ہوں، میں یہاں پر مالک ہوں، کرایہ دار نہیں ہوں، میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ یہ ان کو پسند نہیں آتا، یہ ان کو پسند نہیں آتا، یہ بے باکی ان کو پسند نہیں آتی۔ ان کو کون پسند آتا؟ وہ حرامی جو ناچنے گانے والا ایکٹر جو پتنگ پلا رہا ہے۔ یاد رکھ، تیری زندگی کی ڈور اللہ کاٹے گا، تو جائے گا قبرستان میں تو تجھے معلوم ہوگا کہ کون ہیرو تھا کون ہیرو نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ان کو چاہتے ہیں جو ان کے سامنے آ کر تاتھیا کرتے ہیں۔ میں تم کو تاتھیا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سرزمین رکھن کا ایک بچہ مودی کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ تو قاتل ہے ہمارا، تو میری بہن کا قاتل ہے، تو ظالم ہے۔ یہ مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، یہ مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ نام سلمان رکھنے سے کوئی سلمان نہیں ہو جاتا، سلمان رشدی بھی ہے۔ اب بتاؤ، جو نوجوان اس کو ہیرو سمجھتے، جو اس کا ٹکٹ خرید کے جا کے اس کے بےہودے پنے کو دیکھتے، اب تم کیا کرو گے؟ کیا نہیں دیکھنے کا نہیں، جانا نہیں، پٹکنا نہیں؟ بیت الخلا کو کیوں جاتے؟ ضرورت ہے تو جاتے نا، ضرورت ہے تو جانا، جاتے کہیں کو آپ؟ یہ کون ہے ہمارے ہیرو کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہیرو کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہیرو اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، ہمارے ہیرو علماء کرام ہو سکتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے۔ کون یہ ہمارے ہیرو؟ یہ ذلیل، یہ گندے، یہ مشرک۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسا پیدا ہوئے یہ لوگ۔ عزیزان ملت، اسی لیے یہ سمجھ رہے ہیں غلطی اس کی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں اس کو بتاؤ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ارے دیکھو انہیں گیا تھا، ارے انہیں جائیں گا، اس کا باپ جائیں گا تو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بھی جاؤ، یہ سرزمین دکن ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے ہندوستان کے 25 کروڑ غیور مسلمانوں کہ وہ اس ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اس ظالم کو روکیں گے جمہوری انداز میں، اور ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں انکم ٹیکس نکالیں گے، انکم ٹیکس کے بارے میں بابا رام دیو ایکسپرٹ ہو گئے۔ اب عجیب و غریب، ناک بن کے سانس لینے والا انکم ٹیکس۔ برطانیہ میں ایک جزیرہ ان کے نام کے ہے، سنا اخبار میں آیا، انہوں بول رہے انکم ٹیکس۔ ابا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گئے شاید، انہوں یوگا کی ڈگری نہیں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری ہے ان کے پاس۔ انہوں اور یہ موزی بیٹھ کے بول رہے، اور انہیں کیسا موزی جس کو شیاما پرساد مکھرجی کو شام لال، موہن داس کرم چند گاندھی کو موہن لال، یہ عجیب لال، کتنے لال ہے اس کے نہیں معلوم۔ عزیزان ملت، ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ کیسے مسلمان ہیں۔ اتر پردیش کی اسمبلی میں ملائم سنگھ کے پاس 40 کے قریب مسلم ایم ایل اے۔ ارے کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئے تمہارا وہ شان، تمہاری وہ عظمت؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گیا تمہارا وہ سوچ اور فکر؟ ارے کل حشر کے میدان میں ہم تمام کو کھڑے ہونا ہے، اس وقت تمہارا یہ مخنث نیتا جی نہیں آئیں گے، تمہارے نیتا جی نہیں آئیں گے، یہ آ کے نہیں بول سکتے۔ ارے یاد رکھو، حشر کا میدان ہوگا،
امت محمدی گواہ ہوگی کہ ان تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا تھا. وہ تمہارا مقام ہے اور تم نیتا جی کے تلوے چاٹ رہے ہو, پیر پکڑ رہے ہو. ارے ویسا وہ ملائم سنگھ, وہ اکھلیش, ارے مظفر نگر جل رہا ہے, بھوکے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. آپ اور ہم اگر میں کہوں کہ جلسہ 5 بجے تک چلے گا, کوئی نہیں اٹھے گا یہاں سے. میں انسپیکٹر کو بول دوں گا اٹھے تو تم شوٹ کر دینا, انہوں کر دیں گے فوراً, یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے. آپ اور ہم صبح تک نہیں بیٹھ سکتے, اتنی سردی رہے گی. سوچو مظفر نگر کے ہمارے بچیاں, ہمارے بچے 3 ڈگری ٹیمپریچر, 3 ڈگری, اندر جا کر نہیں سو سکتے خیمے میں کیونکہ خیمے سے پانی ٹپک رہا ہے. تو رات بھر دن بھر لکڑیاں چنتے, آگ جلاتے اور اس سے سیکا لیتے. اور یاد رکھو ملائم سنگھ, یہ جو سکے لکڑیاں چن کر ہم آگ جلا رہے نا, اس آگ میں انشاءاللہ تعالی سماجوادی پارٹی تیرا خاتمہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی تیرا خاتمہ ہوگا. تو فی النار تھا, ہے اور رہے گا. سیاسی طور پر تو اسی آگ میں جلے گا. اور یاد رکھ, جب امت محمدی کا ایک مظلوم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ میں تیرے حبیب کو امتی ہوں, تو اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ رب العالمین ان کی غیب سے مدد کرے گا, اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان کی مدد نہیں کریں گے. میں جاؤں گا اتر پردیش کو, جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں, مگر کم سے کم ان کو حوصلہ دلاؤں گا. اور یاد رکھو نوجوانوں, جس قوم کے پاس ایمان اور یقین ہوتا دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. جس کے پاس ایمان اور یقین ہوتا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تمہارے پاس اگر ایمان ہے تو یقین پیدا کرو, یقین اگر ہے, ایمان نہیں ہے تو بیٹھو علماؤں کی صحبت میں, بیٹھو آل رسول کی صحبت میں, سیکھو ایمان کیا ہے, سمجھو دین کو, ایمان اور یقین کو پیدا کرو. کوئی ہم کو نہیں ہرا سکتا. جس کے پاس ایمان اور یقین ہوگا یقیناً وہ کامیاب ہوں گے, یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں یقیناً بی جے پی اور تیلگو دیسم مل کے لڑیں گے. کیونکہ ہمارے پاس پرانی کہاوت ہے, میں باپ نہیں تو پڑوسی باپ. تو انہوں دونوں مل کے آ رہے. آئیے 2004 میں بھی سائیکل پہ بٹھا کے غم کے پینڈل مارے تھے, نائیڈو اور بی جے پی دونوں آئے تھے. آئیے بتائیں گے آپ کو کہ قلعے گولکنڈہ ہے, یہ قلعے گولکنڈہ ہے. ہاں یہاں پر بھی ہوں گے ان کے چمچے, یہاں پر بھی ہوں گے میر جعفر, میر صادق ہوں گے, بہت ایکٹر ہوں گے, ڈرامے باز ہوں گے, مگر آئیں گے جب پولنگ کے دن تو پوری ایکٹنگ معلوم ہوں گی, پورا ایکشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ 2009 میں جو ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا اس سے بڑھنا چاہیے. پولنگ پرسنٹیج اس سے بڑھنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, کہ ایک ووٹ پڑھنا چاہیے. یہ مت بولو ارے یہاں تھا پولنگ بوتھ وہاں چلے گیا. جہاں بھی ہے جاؤ میرے بھائی, جہاں بھی ہے جاؤ, خالی نہیں جانا, سب کو لے کے جانا, ووٹ ڈالنا, اس کے بعد ترغیب دینا, اس کے بعد سیل فون استعمال کرنا, فون کرنا, بولنا کہ جاؤ ووٹ ڈالو. کم سے کم 80-90% تو پولنگ کر سکتے. عموماً ہمارا جو پروڈکشن ریٹ ہے 100% ہے. ہم جو ہماری آبادی کا جو تناسب دیکھیں گے, میاں بیوی مل کے کم سے کم 4 سے 5 ہم لوگ اللہ کرم سے پیدا کرتے. تو اس کا پرسنٹیج تو ووٹنگ میں بھی آنا نا, ووٹنگ میں بھی تو آنا, کم سے کم 90-80% تو پہنچنا. تینڈولکر کا ریکارڈ اگر بیٹنگ سے نہیں توڑ سکتے تو ووٹنگ سے تو توڑو. تو ہم توڑیں گے انشاءاللہ تعالی. پورا نکل کے ووٹ ڈالنا, خوب ڈالنا, دل بھر کے ڈالنا,
اتنا ڈالنا کہ مشین کو اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر بولنا کہ توبہ کر لی، کبھی قلعہ گولکنڈہ میں نہیں آؤں گی. یہ مشین بولنا. اتنی محنت کرنا ہے آپ کو، آسان نہیں ہے میرے عزیز دوستو. یہ موذی بڑی تیاری سے آ رہا ہے، آپ اور ہم نہیں سمجھ رہے، بہت دور سے تیاری کر کے آ رہا، اور یہ مقبول بھی ہو چکا ہے اپنے لوگوں میں. یہ مقبول بھی ہو چکا ہے اپنے لوگوں میں. یاد رکھو، یہ طاقتور حریف ہے، کمزور نہیں ہے. دشمن کو ہرانا ہے تو پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور بہترین مقابلہ یہ ہے کہ اپنا ووٹ ڈالو، اپنی جماعت کو کامیاب کرو. امیدوار کوئی بھی ہوگا، تم امیدوار ہو. یہ کامیابی تمہاری ہوگی، یہ جیت تمہاری ہوگی، یہ عزت جو آئے گی وہ تمہاری عزت ہوگی. میرا کیا ہے، اب ہمارا کیا ہے، آج رہے کل نہیں رہیں گے، مگر اس سوچ، یہ فکر، یہ مزاج، یہ اتحاد، یہ طاقت جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کو برقرار رکھنا ہے میرے عزیز دوستو. یہی جماعتی زندگی ہے. ہم کو کام کرنا ہے، ہم کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے. اور جو لوگ یہ موذی کی تائید کر رہے، کل گوا میں کیا بولا 2 دن پہلے؟ گوا میں اپنی دل کی بات کر دیا. بولا کہ گوا واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ ہے. اندازہ لگائیے کس کی طرف اشارہ؟ کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت. اخبارات نہیں لکھے، نوجوان ہمارے بڑے ہوشیار ہیں، وہ سوشل میڈیا سے اس کی تقریر لا کر مجھے سنائے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ میری نظروں سے بھی نکل گیا تھا. مودی نے کہا کہ گوا میں یونیفارم سول کوڈ. اندازہ لگائیے اس کی زہر کا. جو شخص 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے، 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے، وہ کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. وہ کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. وہ کبھی ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط نہیں کر سکتا. ہندوستان کیا ہے؟ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں پر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی، مختلف تہذیبیں ہیں. اگر کوئی آ کے بولے گا کہ نہیں، خالی ہندوتوا کی تہذیب، خالی ان لوگوں کی آئیڈیالوجی کو مانا جائے گا، گولوالکر کی آئیڈیالوجی کو مانا جائے گا، دین دیال اپادھیائے کی لکھی ہوئی انٹیگرل ہیومنزم کو مانا جائے گا، تو بتاؤ یہ ملک مضبوط نہیں ہوگا، ملک کمزور ہوگا. تو اس ظالم کو روکنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اور پھر ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کیسے اگر کوئی ہوم منسٹر لکھتا ہے کہ بھائی ہم مسلم بچوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے احتیاط کرو، تو کون سا ظلم ہے کہ ہم کو انصاف نہیں مل سکتا؟ آج موذی بول رہا کہ مذہب کے نام پر کیسا کریں گے. اچھا، مذہب کے نام پر احسان جعفری کا کیوں قتل کیا گیا؟ مذہب کے نام پر سہراب الدین کو کیوں مارا گیا؟ مذہب کے نام پر سہراب الدین کی بیوی کوثر بی کو کیوں مارا گیا؟ بیس بیکری میں 12 کام کرنے والوں کو زندہ کیوں جلایا گیا؟ مسلمان تھے بول کے. نروڈا پاٹیا کی 1 کلومیٹر کی روڈ جس پہ ہمارا چھوٹا کاروبار تھا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس لیے کہ مسلمان کاروبار کرتے تھے. یہ موذی ہے، یہ سنگ پریوار ہے، یہ BJP ہے، اور ان ظالموں کا ساتھ تیلگو دیشم دینے والی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، وہ ISR پارٹی سے بھی پوچھ رہا ہوں، اعلان کر دو کہ تم الیکشن کے بعد بھی BJP کا ساتھ نہیں دو گے. الیکشن سے پہلے سب ہمدردی، الیکشن سے پہلے سب میٹھی میٹھی باتیں، بعد الیکشن کے بولتے میری مجبوری. ارے تمہاری مجبوری تم کو مبارک، یہ میری بقا کا معاملہ ہے، اور میری بقا سے زیادہ اس ملک کا معاملہ. ہندوستان اسی وقت مضبوط رہے گا جب سیکولرزم مضبوط رہے گا. کرپشن کی بات کرنے والوں، یہ کون سا کرپشن ہے کہ پورے لوک سبھا میں خالی 28 مسلمان کامیاب ہوتے ہیں؟ 540 کی لوک سبھا اور صرف 28 کامیاب ہوں گے. یہ کرپشن پیسے کا کرپشن مضر ہے یا ذہن کا کرپشن خطرناک ہے؟ یہ کون سا کرپشن ہے کہ میرا بچہ پڑھ نہیں پاتا،
یہ کون سا کرپشن ہے کہ میرا نوجوان دہشت گردی کا جھوٹا الزام؟ یہ کون سا کرپشن ہے کہ میرے دینی مدرسگاہیں دہشت گردوں کی تعلیمی سینٹر؟ ارے اس کرپشن کا کون خاتمہ کرے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی؟ کون کرے گا اس کا خاتمہ؟ میرے عزیز دوستو، مجلس آپ کی جماعت ہے، جماعت کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی کاروان پر دوبارہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کے قلعہ گولکنڈہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈرینیج لائن نہیں تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیمیٹ بنایا گیا، افسر خان صاحب بنائے پھچے پڑھ کے 1.5 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنا، میں اپنے ایم پی فنڈ سے 1 کروڑ روپے دیا ہوں، یہ کام شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اور 50 لاکھ دینا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں اور 50 لاکھ دے دوں گا الیکشن کے بعد یا بعد الیکشن کے، انشاءاللہ پورے قلعہ گولکنڈہ میں نئی ڈرینیج لائن ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا گورنمنٹ کا ڈگری کالج ہے، اس کے لیے آ کر کہا سب ذمہ داروں نے، یہ ایک پٹھان، عزیز خان پٹھان، یہ تمام لوگ آئے، آ کر کہا کہ میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے خود 40 یا 50 لاکھ روپے پھر دیا ہوں، 75 لاکھ روپے دیا ہوں، یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت سے کام کرنا ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر ہم نے کام بھی کیا، اور کام اس لیے کیا کیونکہ آپ لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی، آپ لوگوں کا تعاون حاصل تھا، آپ لوگوں کی مدد تھی، آپ لوگوں کی دعائیں تھیں۔ میرے عزیز دوستو، آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن میں اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ، ایک ووٹ کا استعمال کرو۔ دشمن بڑی تیاری سے آ رہا ہے، دشمن طاقتور ہے، یاد رکھو۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ دشمن بڑی تیاری سے آ رہا ہے۔ دشمن کو اگر زیر کرنا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ہم کو ہی غالب کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ہی غالب کرے گا، اور یہ موذی کا خواب تیرا خواب رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہندوستان کے کونے میں جائے گا، تجھے ہو سکتا ہے وہاں پر یہ ناچنے گانے والے، یہ بد کردار، یہ مقنص، یہ تیرا پیر پڑیں گے، مگر یہ سرزمین دکن ہے جہاں پر ہمارے اسلاف نے ہم کو یہ درس دیا اور ہم کو بتایا کہ زندہ اگر رہنا ہے تو ظالم سے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو، اور جب مقابلہ کرو تو اللہ کی ذات پر پورا توکل کرو اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔